بسم اللہ الرحمن الرحیم وانتصاب المنادى عند سیبویہ على انه مفعول به وناصبه الفعل المقدر واصل یا زید ادعو زیدا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ جی منادہ یہ وہ مفعول بھی ہے جس کا عامل یہاں پر وجوبی طور پر محذوف ہے۔ تو شارح نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ منادہ جو منصوب ہے اس کا عامل کیا ہے، کس عامل کی وجہ سے منصوب ہے، اس کی وجہ سے علماء نحو کیا فرماتے ہیں۔ تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ جامی رحمہ اللہ تعالی نے 3 مذہب اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں کہ منادہ کا عامل کون ہے اور وہ محذوف ہے یا مذکور ہے۔ سب سے پہلے امام سیبوی رحمہ اللہ تعالی کا مذہب ہے جو صاحب کتاب کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ منادہ مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اور اس کا منصوب ہونا عامل مقدر اور محذوف کی وجہ سے جو ادعو ہے، جو کیا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی منادہ کی تعریف پڑھی، ماتن نے کیا کی ہے کہ جی جو ایسے حرف کے بعد ہو جو کیا ہو، ادعو فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہو۔ تو گویا کہ ماتن کا نظریہ اور علامہ سیبوی رحمہ اللہ تعالی یہ دونوں ایک ہیں، اور وہ کیا ہے کہ منادہ منصوب ہوتا ہے اور اس کا جو عامل ناصب ہے وہ ادعو فعل ہے، اور وہ ادعو فعل یہاں پر وجوبی طور پر محذوف ہے، اس کو ذکر نہیں کیا جاتا۔ ایسا کیوں کرتے ہیں، اس کو وجوبی طور پر حذف کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس کی جو ہے وہ وجہ ذکر کی ہے لکثرت استعمالہ ولدلالت حرف النداء علیہ وافادتہ فائدتہ۔ 3 وجہیں ذکر کی ہے، وہ یہ ہے کہ جی یہ جو ندا والی صورت ہے کلام عرب میں اس کا استعمال بہت کثیر ہے، اور یہ قاعدہ اور ضابطہ پڑھ چکے ہیں کہ جس چیز کو استعمال میں کثرت ہو وہ متقاضی ہوتا ہے خفت کا، وہ متقاضی ہوتا ہے خفت کا، تاکہ آسانی ہو جائے اس کی ادائیگی میں۔ تو آسانی کی وجہ سے وہ ادعو کو حذف کر لیا گیا، ایک یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ادعو ہے اس کو جب حذف کر لیا تو یا اس کی جگہ پر آ گیا۔ یہ جو یا ہے، یا ایک ایسا لفظ ہے جو اس کا فائدہ بھی دیتا ہے اور اس کی اس ادعو پر دلالت بھی ہے۔ یہ جو یا ہے، ایک تو یہ ادعو والے معنی پر دلالت بھی کر رہا ہے، دوسرا اس کا فائدہ جو بلانے والا ہے۔ کلام عرب کے اندر حروف ندا کا بھی وہی معنی لیا جاتا ہے، وہی مقصد اس کا اور وہی فائدہ لیا جاتا ہے جو ہم دعا یدعو والے فعل کا جو معنی لیتے ہیں، جو فائدہ لیتے ہیں۔ لہذا یا یہ اس کے قائم مقام بھی ہے، اس کا فائدہ بھی دیتا ہے، اور اسی طرح جو ہے اس یا کی اس ادعو فعل پر دلالت بھی ہے، کثرت استعمال بھی ہے۔ ان وجوہات کی وجہ سے ادعو فعل جو ہے اس کو کلام عرب سے لازمی طور پر وہ حذف کر لیا جاتا ہے۔ تو پہلا مذہب کیا ہوا کہ منادہ یہ منصوب ہے ادعو فعل کی وجہ سے جو یہاں پر محذوف ہے، اور اس کا حذف کرنا بھی کیسا ہے، واجب ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں اس کا ترجمہ، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ وانتصاب المنادى، اور منادہ کا منصوب ہونا عند سیبویہ، علامہ سیبوی کے نزدیک، علی انہ مفعول بہ، اس طور پر کہ یہ منادہ کیا ہے، وہ مفعول بہ ہے، وناصبہ الفعل المقدر، اور اس کے لیے جو ناصب ہے وہ فعل مقدر ہے۔ واصل یا زید، اور یا زیدو کی اصل کیا ہے، ادعو زیدن، یا زیدو کی اصل ادعو زیدن ہے۔ فحذف الفعل حذفا لازما، لہذا فعل کو حذف لازمی کے ساتھ حذف کر لیا گیا۔ لکثرت استعمالہ، اس کے استعمال کی کثرت کی وجہ سے، ولدلالت حرف النداء علیہ، اور حرف النداء کے اس پر دلالت کی وجہ سے، وافادتہ فائدتہ، اور حرف ندا کا اس کا فائدہ دینے کی وجہ سے، اور حرف ندا کا اس کا فائدہ دینے کی وجہ سے۔ پہلے مذہب کی سمجھ آ گئی۔ یہ علامہ سیبوی کا مذہب ہے کہ جی ادعو فعل محذوف ہے اور اس کا حذف بھی واجب ہے، اس کی وجہ سے یہ منادہ وہ مفعول بھی بن رہا ہے، منصوب بن رہا ہے۔
دوسرا مذہب ہے امام مبرد کا۔ امام مبرد فرماتے ہیں کہ یہ جو منادہ ہے اس کا عامل یہ یا بذات خود ہے۔ امام مبرد نے کیا فرمایا کہ یہ جو منادہ ہے یہ منصوب ہے، اور اس کا منصوب ہونا کس کی وجہ سے ہے؟ اس حرف یا کی وجہ سے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اس حرف یا یہ بذات خود کوئی عامل کی قسم نہیں ہے، لیکن یہ اس ادعو فعل کے قائم مقام ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ادعو فعل کے قائم مقام ہے، لہذا اسی یا نے ہی بذات خود کیا کیا ہے؟ آگے منادہ کو وہ نصب دی ہے۔ تو یہ دوسرا مذہب کن کا ہو جائے گا؟ امام مبرد کا، کہ ان کے نزدیک جو عامل ہے وہ لفظی طور پر موجود ہے اور وہ یا ہی ہے، اور پھر یا کی حیثیت کیا ہے؟ یا یہ قائم مقام ہو جاتا ہے اس ادعو فعل کے لیے۔ دو مذہب ہو گئے۔ تیسرا مذہب ہے امام ابو علی کا۔ امام ابو علی فرماتے ہیں کہ یہ جو حروف ندا ہے یا اور اس کی اخوات ہیں یہ اسماء الافعال ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بذات خود عامل ہے۔ یہ دو مذہب اس بات میں تو متفق ہے کہ عامل محذوف نہیں ہے بلکہ مذکور ہے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کی حیثیت میں فرق ہو جائے گا۔ امام مبرد کے نزدیک یا کی کیا حیثیت ہے؟ وہ یا ادعو کے قائم مقام ہے، خود عامل نہیں، عمل اسی سے ہو رہا ہے لیکن نیابتاً ہو رہا ہے، یہ بذات خود عامل نہیں ہے۔ اور امام ابو علی نے کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ یہ حروف ندا جو ہیں، ادوات ندا، یہی بذات خود اسماء الافعال ہیں۔ یہی کیا ہے؟ اسم فعل ہے، اور اسم فعل بذات خود عامل ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ان کے نزدیک ہو جائے گا۔ لہٰذا جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی مفعول بہ سے اس کے عامل ناصب کو حذف کرنا، یہ کن کے مذہب کے مطابق ٹھیک ہو جائے گا؟ صرف پہلا مذہب جو امام سیبویہ کا ہے اس کے مطابق تو یہ اس باب سے بن سکتے ہیں کہ جی یہ مفعول بہ ہے اور اس کا عامل یہاں پر محذوف ہے۔ باقی امام مبرد اور امام ابو علی کے نزدیک کا حکم ہو جائے گا کہ جی یہ اس باب سے نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ کہ یہاں پر اس منصوب کا جو عامل ہے وہ وجوبی طور پر محذوف نہیں ہے بلکہ وہ لفظوں میں ہی موجود ہے، یہ فرق ہو جائے گا۔ دیکھو، وعند المبردی، اور امام مبرد کے نزدیک بحرف الندائی، یہ منصوب ہے منادہ حرف ندا کے ذریعے سے ہی، ٹھیک ہے، لیکن بذات خود عامل نہیں ہے یہ، بلکہ کیا فرمایا؟ لصدہ مسد الفعل، اس کا فعل کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے۔ وقال ابو علی فی بعض کلامہ، اور ابو علی نے اپنے بعض گفتگو میں یہ بات فرمائی ہے کہ ان یا و اخواتہا، کہ بے شک یا اور جو اس کے اخوات ہیں اسماء الافعال، یہ بذات خود ہی کیا ہیں؟ اسماء الافعال ہیں۔ لہذا فعلی ہذین المذہبین، ان دو مذہبوں کے مطابق، کن دو مذہبوں کے مطابق؟ مبرد اور ابو علی کے مذہب کے مطابق، لا یکون من ھذا الباب، یہ اس باب سے نہیں ہے۔ کس باب سے نہیں ہے؟ یعنی ہم جو بحث کر رہے ہیں کہ جی مفعول بہ کے عامل کو حذف کرنا، یہ اس سے نہیں رہیں گے۔ کیوں نہیں رہیں گے؟ اس لیے کہ اس کا عامل تو یا بذات خود لفظوں میں ہی موجود ہے۔ من ھذا الباب، اس باب سے نہیں ہے۔ کس باب سے نہیں ہے؟ تاکہ اسی باب سے من بیانیہ ہے، اس کا بیان کر رہا ہے، ای مما انتصب المفعول بہ، یعنی اس باب میں سے کہ مفعول بہ منصوب ہے بعامل، ایک ایسے عامل کی وجہ سے، واجب الحذف، جو کہ کیا ہے؟ واجب الحذف ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو منادہ کا منصوب ہونا یہ تو یقینی ہے، لیکن اس کا عامل کون سا ہے؟ تین مذہب آپ لوگوں نے اس کے حوالے سے پڑھ لیا۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فائدہ بیان فرمایا ہے کہ ہم کوئی بھی مذہب لے لیں، سیبویہ کا لے لیں، مبرد کا لے، ابو علی کا لے، تو جو منادہ ہے، منادہ کی کیا حیثیت ہے کلام میں؟ کلام میں بنیادی حیثیت آپ لوگ پڑھ چکے ہو کہ دو چیزیں ہیں، وہ مسند ہوتا ہے یا پھر کیا ہے؟ مسند الیہ ہے۔ تو یہ جو منادہ ہوگا یہ منادہ مسند بنے گا یا پھر مسند الیہ بنے گا؟ اس منادہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تینوں مذہبوں میں سے کوئی بھی مذہب لے، ان کے مطابق جو منادہ ہے یہ نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے۔ یہ جو منادہ ہے یہ اس کو کلام کے دو جزوں میں سے کسی بھی جز والی صورت اور حیثیت حاصل نہیں ہے، نہ یہ مسند ہے نہ ہی یہ مسند۔ اب پہلا مذہب لے امام سیبویہ کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ یا زید کی اصل کیا ہے؟
ادعو زیدن ہے، اب ادعو فعل ہے ہاں، اور اس کے اندر انا ضمیر اس کا فاعل ہے، تو فعل مسند ہو جائے گا اور اس کا فاعل اس کا مسند الیہ ہو جائے گا۔ تو بنیادی جو دو رکن ہیں وہ ادعو فعل کے اندر ہی پائے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی یہ بات۔ اسی طرح آپ لوگوں نے یا کے بارے میں پڑھ لیا، امام جو ہے وہ مبرد کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جی یا ہی عامل ہے، لیکن عامل کیسے ہے؟ بولے وہ فرماتے ہیں کہ جی ادعو کے قائم مقام ہے، لہذا ان کے نزدیک بھی کیا ہے؟ ان کے نزدیک بھی وہ یہ جو منادہ ہے نہ یہ مسند ہے یا نہ مسند الیہ ہے۔ تیسری صورت آپ لوگوں نے پڑھ لی تھی کہ جی یہ اسم فعل ہے، اب جب اسم فعل ہوا تو اسم فعل یہ خود عامل ہو جائے گا، اس کے اندر وہ بھی ضمیر لے تو وہ اس کا فاعل ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ فاعل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ادعو جب ہم یا کو اسم فعل لے لیں تو اسم فعل یہ عامل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، اس کا فاعل ہو جائے گا، اور یہ دونوں مل کر یہ مسند اور مسند الیہ ہو جائیں گے۔ جو منادہ ہے وہ تینوں صورتوں میں یہ نہ مسند ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ولیس المنادى اور وعلی المذاہب کلھا، اور تمام مذاہب کے مطابق مثل یا زید جملۃ، یہ تو پکی بات ہے کہ یا زید کیا ہے؟ پورا جملہ ہے، یا زید کیا ہے؟ تینوں مذہبوں کے مطابق جملہ تو ہے، لیکن ولیس المنادى احد جزئی الجملۃ، لیکن یہ جو منادہ ہے یہ منادہ جملے کے دو جزوں میں سے کوئی ایک جزء نہیں ہے۔ لیسا نہیں ہے منادہ احد جزئی الجملۃ، جملے کے دو جزوں میں سے کوئی ایک جز یہ نہیں ہے۔ اب وہ دو جز کون کون سے ہیں؟ فعند سیبویہ، امام سیبویہ کے نزدیک جزءا الجملۃ، جملے کے دو جز یعنی مقدرانی، یہ یوں اس کو جوڑ لے، فعند سیبویہ جزءا الجملۃ مقدرانی، امام سیبویہ کے نزدیک جملے کے دونوں جز مقدر ہیں، جملے کے دونوں جز کیا ہو جائیں گے؟ الفعل والفاعل، یعنی فعل اور فاعل جو مسند اور مسند الیہ بن رہے ہیں یہ دونوں مقدر ہیں۔ وعند المبرد، امام مبرد کے نزدیک حرف النداء قائم، یہ جو حرف ندا ہے یہ قائم ہے، احد جزئی الجملۃ، ہاں جو جملے کے دو جزوں کے میں سے ایک کے، الفعل یعنی فعل کے، والفاعل مقدر، اور فاعل بھی کیا ہے؟ وہ مقدر ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ جی یہ فعل کے قائم مقام ہوا تو یہ فعل کی جگہ لے لے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کا فاعل اس کا مقدر ہوگا۔ وعند ابی علی، اور امام ابو علی کے نزدیک احد جزئیہا، جملے کے دو جزوں میں سے ایک اسم الفعل، وہ ایک تو اسم فعل ہے، والآخر ضمیر مستتر فیہ، اور دوسرا جز جو ہے وہ ضمیر مستتر ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ جی پتہ چلا؟ تو ابھی تک کیا مسئلہ پڑھا آپ لوگوں نے کہ جی منادہ منصوب ہے، اس کا عامل کون سا ہے؟ تین مذہب پڑھ لیے، امام سیبویہ کے نزدیک ادعو فعل مقدر ہے، امام مبرد کے نزدیک یہ یا عامل ہے لیکن یہ ادعو کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے، اور امام ابو علی نے کیا فرمایا کہ جی یہ جو یا ہے یا اس کے اخوات ہیں یہ بذات خود عامل ہوتے ہیں اور یہ اسماء الافعال ہیں۔ تینوں مذہبوں کے مطابق منادہ کی حیثیت کیا ہے؟ منادہ کی حیثیت جو ہے وہ یہ یا زید پورا جملہ ہے، اور جو منادہ ہے اس کی حیثیت نہ مسند کی ہے اور نہ ہی مسند الیہ کی ہے۔ مسند اور مسند الیہ وہ امام سیبویہ کے نزدیک مکمل مقدر ہیں، باقی دونوں حضرات کے نزدیک ایک جز موجود ہے، دوسرا جز جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہاں پر مقدر ہے۔ جی کچھ پتہ چلا؟ بالکل آسان سی بات سے۔ وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ إِنْ كَانَ مفرداً معرفتاً مثل یا زید یا رجل یا زیدانی و یا زیدون۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے منادہ کا اعراب بیان فرمایا ہے۔ منادہ پر جو اعراب ہے وہ کئی طرح کا آتا ہے، ہر ایک کی وضاحت آگے آپ پڑھ لیں گے کہ جی وہ منادہ مبنی علی ما یرفع ہوتا ہے، اسی طریقے پر جو ہے وہ مبنی علی الخفض ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے۔ یہ ہر ایک کی وضاحت آگے جو ہے وہ آ رہی ہے۔
تو پہلی صورت اعراب کی ذکر کی ہے کہ جب منادہ مبنی علامہ یرفع ہو، مبنی علامہ یرفع۔ مبنی علامہ یرفع کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جب ہم کسی اسم کو منادہ بناتے ہیں تو منادہ بننے سے پہلے وہ جن حالات کے ساتھ مرفوع تھا، ہو سکتا ہے اس کی حالت رفع لفظی ضمہ کے ساتھ ہو سکتا ہے لفظی واو کے ساتھ ہو سکتا ہے لفظی الف کے ساتھ ہو، جیسے آپ لوگوں نے اسم متمکن کی 16 قسمیں پڑھی ہیں، ہر ایک کا اپنا اعراب ہے۔ تو لہذا جن جن حالتوں کے ساتھ اس کی حالت رفع تھی، کس وقت؟ جب وہ منادہ نہیں بناتا، منادہ بننے سے پہلے جن جن حالات کے ساتھ وہ مرفوع تھا، جب ہم اس طرح کے اسم کو منادہ بنائیں گے تو اسی حالت پر وہ کیا بن جائے گا؟ وہ مبنی بن جائے گا۔ جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ جی اسم مفرد منصرف ہو، جیسے زیدن ہے، اسی طریقے پر جو ہے وہ مسلماتن ہے، یہ ضمہ کے ساتھ ہے، دلون ہے، یہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ ضمہ کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جاء زیدن، جاء دلون، جاءت مسلماتن، تو ان پر ضمہ آتا ہے حالت رفع میں۔ اگر ہم بالفرض ان کو کیا بنائیں؟ منادہ بنائیں تو یہ پھر اسی ضمہ کے ساتھ یہ مبنی بن جائیں گے۔ تو لہٰذا ہم یوں کہیں گے یا زیدو، کیا کہیں گے؟ یا زیدو، یا دلو، یا مسلماتو۔ ظاہر ہے جب مبنی بن جائیں گے تنوین تو نہیں آئے گی، تو یہ مبنی بر ضم ہو جائیں گے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے پڑھ رہا ہے تثنیہ کا اعراب، کہ تثنیہ حالت رفع میں کیسے ہوتا ہے؟ لفظی الف کے ساتھ آپ کہتے ہیں جاء رجلانی، تو یہ رجلانی کو جب ہم منادہ بنائیں گے تو ہم یوں کہیں گے یا رجلانی، یا زیدانی، یا رجلانی، یا زیدانی، تو یہ مبنی ہو جائے گا کس کے ساتھ ہو؟ الف کے ساتھ۔ مسلمون کا اعراب واو کے ساتھ پڑا ہے، الو ہے وغیرہ، تو یہ ان پر جب یا داخل کریں گے تو ان کے ساتھ۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ پہلا اعراب یہ ہے کہ مبنی ہو علامہ یرفع۔ مبنی علامہ یرفع کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ حالت، وہ اعراب، وہ حرکت جس کے ساتھ یہ کلمہ منادہ بننے سے پہلے مرفوع ہوتا تھا، اب منادہ بننے کے بعد اسی حالت پر یہ منادہ کیا بن جائے گا؟ یہ مبنی بن جائے گا۔ وہ لفظی طور پر وہ حرکت کے ساتھ بھی اس کی بنا ہو سکتی ہے، حرف کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر اپنی شرطیں ہیں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اپنی شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ منادہ مفرد ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ منادہ معرفہ ہو۔ جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو پوری صورت کی وضاحت کیسے ہو جائے گی کہ منادہ کا پہلا اعراب کیا ہے؟ کہ منادہ کا پہلا اعراب یہ ہے کہ وہ مبنی علامہ یرفع ہو جب منادہ مفرد معرفہ ہو، جب منادہ مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے۔ جیسے اس کی مثالیں آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے۔ تو پہلے صورت کی سمجھ آ گئی؟ بولو پہلا اعراب کیا ہوا منادہ کا؟ کہ منادہ مبنی علامہ یرفع، لفظ یاد کر لیں کہ منادہ مبنی علامہ یرفع ہو، کب ہوگا؟ جب منادہ مفرد ہو اور معرفہ ہو۔ جب منادہ مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی علامہ یرفع ہو جائے گا۔ تو مبنی علامہ یرفع کی وضاحت کیا ہے؟ ہاں جی، بار بار پوچھ رہا ہوں، اس میں غلطی کرتے ہو۔ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ فاعل کی تعریف کیا ہے؟ جس کی طرف فعل یا شبہ فعل کا اسناد ہو۔ بعد میں بھی سمجھایا تم لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ اب جب پیپر سامنے آیا تو کافی سارے لڑکوں نے وہی لکھا ہے کہ فاعل وہ اسم ہے جس کا فعل یا شبہ فعل کی طرف اسناد ہو۔ الٹا ہو گیا، تو جب الٹا ہو گیا تو نمبر 1 بھی نہیں ملنا۔ جب الٹا ہو جائے کام تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بولو، نمبر مل سکتے ہیں پھر؟ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو کیا ہے؟ وَيُبْنَى علامہ یرفع کا مطلب کیا ہے؟ کہ جی منادہ بننے سے پہلے یہ اسم جن جن حالات کے ساتھ مرفوع تھا، جب یہ منادہ بنے گا تو انہی حالات کے ساتھ یہ کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان سی بات ہے۔ وَيُبْنَى اور منادہ، یبنا کے اندر ضمیر ہے اور وہ ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف ہو؟ منادہ کی طرف۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيُبْنَى اور منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے
اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے کہ یہ بحث کس کی چل رہی ہے؟ بحث کس کی چل رہی ہے؟ مفعول بہ کی چل رہی ہے نا، اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، تو منادہ کی مختلف حالتیں ہیں کہ یہ مبنی علی ما یرفع ہوتا ہے، محفوظ ہوتا ہے، مبنی علی الفتح ہوتا ہے اور منصوب ہوتا ہے، تو نصب والی حالت تو پہلے ذکر کرنی چاہیے، بات دوسری کی چل رہی ہے، تو جس بحث سے ہم بات کر رہے ہیں وہ بحث پہلے لے آتے، اس کو پہلے ذکر کرتے، اور یہ مبنی ہے، یہ مجرور ہے، اور یہ آگے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو مفتوح ہے، یہ بعد میں ذکر کرتے۔ مناسب تو یہ تھا، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ دیکھو، وقدم بیان البناء والخفض والفتح علی النصب، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مبنی، مجرور اور فتح کے بیان کو مقدم کیا ہے علی النصب، کس پر؟ نصب پر۔ کیوں کیا؟ لقلتها بالنسبت الی النصب، ان کے استعمال کے قلیل ہونے کی وجہ سے، بنسبت نصب کے۔ نصب تو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ منادہ منصوب ہوتا ہے، اسی کا ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو وہ کثیر الاستعمال ہے۔ منادہ کا منصوب ہونا وہ کیا ہے؟ بہت زیادہ استعمال ہے، اس کے موارد بھی زیادہ ہیں، ان کے استعمال بھی زیادہ ہے، ان کے مواقع بھی زیادہ ہیں، اور یہ تھوڑے سے ہیں تو پہلے کیا کر لیا؟ جو تھوڑے سے ہیں ان کو ذکر کر لیا، ان سے فراغت کے بعد پھر لمبی بحث شروع کر دیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی اس میں اختصار بھی ہے، اس میں کیا ہے؟ اختصار ہے۔ اختصار کیا ہے؟ اختصار یہ ہے کہ جی دیکھیں، یہ صرف جو ہے وہ مبنی علی ما یرفع ہونا، مجرور ہونا، مبنی علی الفتح ہونا، یہ مختصر سی تین حالتیں، ان تین حالتوں کو ذکر کر کے باقی کہہ دیا کہ جی ان تین کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں وہ سارے منصوب ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے نکمے ہیں۔ فرحان کے علاوہ باقی سارے کیا ہیں؟ نکمے۔ اب یہ آسان ہے یا میں ادھر سے شروع کروں؟ اسامہ نکمہ ہے، امجد نکمہ ہے، اور کیا نام ہے اس کا؟ حسن امداد نکمہ ہے، عثمان نکمہ ہے، سمی نکمہ ہے، اور اس کا کیا نام ہے؟ یہ ایک سے لے کر اے سے لے کر زد تک جتنے بھی ہیں یہ سارے نکمے۔ یہ طریقہ آسان ہے یا یہ کہہ دیا کہ جی یہ ایک ٹھیک ہے باقی سارے کسی کام کے نہیں؟ بولو۔ تو مصنف نے کیا کیا؟ یہی طریقے اختیار کے۔ نصب کی صورتیں بہت زیادہ ہیں، نصب کی صورتیں بہت زیادہ ہے، تو یہ تین مختصر سی تھی، یہ ذکر کر لیا کہ جی یہ تین ایسی ہیں، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی صورتیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ وہ نصب، اس وجہ سے ایسے کیا۔ جی کوئی بھی کام بغیر وجہ کے صاحب کافیہ بالکل بھی نہیں کرتے ہیں، کوئی کام فضول نہیں کرتے۔ جی اللہ تعالیٰ نے عجیب برکت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے عجیب و برکت دے رکھی ہے ہمارے علماء کو، ہیں ایسا جامع اور مانع کام کیا ہے کہ ابھی تک لوگ کیا کر رہے ہیں؟ شروحات لکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہر شارح کوئی نہ کوئی نئی چیز نکال لیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شان ہے ہمارے علماء کے حق ہونے کی۔ اور پتہ چلا آپ لوگ بھی ایسے ہی پیپر لکھتے ہیں جن کی شرح کوئی استاد نہیں سمجھ پاتا، بعض مرتبہ تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ لکھا کیا ہے، بار بار دیکھنے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کا خلاصہ کیا نکالوں، اس کو ٹھیک کہوں یا اس کو غلط کہوں، یہ فیصلہ اساتذہ سے نہیں ہو پاتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ ان حضرات کو پڑھتے ہیں، ان کا وہ اثر آپ لوگوں میں الٹے طریقے سے منتقل ہو گیا ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ قدم المصنف، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مقدم کیا ہے بیان البناء، مبنی، جر اور فتح کے بیان کو، علی النصب، نصب پر، لقلتها، ان کے قلیل ہونے کی وجہ سے، بالنسبت الی النصب، نصب کی طرف نسبت کرتے ہوئے، ان تین کے مقام اور استعمال قلیل ہیں اور نصب کے کثیر ہیں، اس وجہ سے پہلے ان کو ذکر کیا۔ ولطلب الاختصار، اور اختصار کے طلب کرنے کی وجہ سے، فی بیان النصب، نصب کے بیان میں، بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ، وینصب ما سواہما، کہ جی ان کے علاوہ باقی سارے منصوب ہیں۔ جب آگے یہ
مبنی علامہ عرفہ کی بحث سے فارغ ہو جائیں گے، مجرور اور مفتوح کی بحث سے فارغ ہو جائیں گے، تو ان کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد پھر آگے کیا کہہ دیں گے؟ یہی عبارت وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا، یہ متن کا حصہ ہے، اس کو آپ دیکھیں وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا۔ ایک بہت بڑی غلطی جو آپ لوگوں کو بھی بتانی چاہیے، دوسرے فریق والوں کو بھی بتانی چاہیے، اور بار بار آپ سے یہ بات کہی بھی جاتی ہے کہ جی آپ مثال لیتے ہیں تو مثال کے طور پر ہی دیں، مثال کا ترجمہ نہ دیں، مثال عربی کی دے کر پھر ترجمہ کریں۔ آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جی کون سا سوال تھا؟ وَيُسَمَّى تَأْكِيدًا لِنَفْسِهِ، اس سے پہلے ایک مثال لی تھی اعترفت لہو علی الف درہم اعترافاً۔ اب ترتیب تو یہ ہے، اور قاعدے کی سمجھ تو تب آئے گی کہ جب قاعدہ اردو میں لکھ لیا کہ جی ہر وہ مقام جہاں پر مفعول مطلق کسی جملے کا مضمون واقع ہو، خلاصہ واقع ہو، اور اس جملے میں اس مفعول مطلق کے مضمون کے علاوہ کسی اور کا احتمال نہ ہو، جیسے اس کے مجھ پر 1000 درہم ہے اعتراف کرنا۔ یہ وہ عبارتیں جو آپ حضرات کی میں نقل کر رہا ہوں، ہاں کیا شان ہے کہ آپ کی عبارتیں اسٹیج سے نقل ہوتی جا رہی ہیں۔ ہاں کیا ہے؟ جس میں مفعول مطلق والے معنی کے علاوہ کوئی احتمال نہ ہو، جیسے اس کے مجھ پر 1000 درہم ہے اور میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، عقل دشمن، ہاں ہمارے اساتذہ ہمیں فرمایا کرتے تھے، ہم تو آپ کو نہیں کہہ سکتے، دال دشمن پاپے خور، کوڑ مغز دال دشمن پاپے خور۔ کیا؟ کوڑ مغز دال دشمن پاپے خور۔ عوام کو کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ جب آپ کوئی مثال دے تو وہ مثال پہلے عربی میں محفوظ کر کے لکھ لے، بے شک بریکٹ میں، اور بعد میں اس کا ترجمہ لکھو۔ لیکن جہاں عربی کی مثال ظاہر ہے، آپ تو اردو کے قاعدے تو نہیں بیان کر رہے نا، قاعدہ تو آپ کس کے کر رہے ہیں؟ قاعدہ تو آپ عربی کے کریں گے، تو اس کے لیے بے شک آپ قاعدہ اردو میں بیان کریں گے، لیکن مثال جب آپ عربی کے دیں گے پھر ہی جا کر سمجھ آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس انداز سے کر لیا کہ جی جس میں مفعول مطلق والے معنی کے علاوہ کوئی اور احتمال نہ ہو، جیسے اس کے مجھ پر 1000 درہم ہے اور میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں، تو کس کو سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ ہم نے تو آپ کو پڑھایا ہے نا۔ تو جو وفاق میں پیپر چیک کرتے ہیں وہ بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شرح جامی پڑھانے والے بھی نہیں ہوتے، ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ کتاب جن کو مل جاتی ہے وہ پڑھانے والے نہیں ہوتے، تو وہ تو سر لے کے بیٹھ جائیں گے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اور یہ کون سا کوئی نحو کا اصول ہے کہ اس کے مجھ پر 1000 درہم ہے اور میں اس بات کا اعتراف کر رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے یہ بار بار سمجھایا جا رہا ہے آپ کو کہ آپ جب بھی مثال دیتے ہیں، اس مثال میں جو مثال ہے عربی کی وہی دیں، بے شک بعد میں آپ ترجمہ کریں، آپ کو ترجمہ اگر بہت آتا ہو۔ جی کہاں سے بات چلی؟ تو وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا۔ ہاں تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا کے لفظ آپ ذکر کریں گے، یہ مقام آ گیا پیپر میں، تو وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا کا ترجمہ آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ کیا کہیں گے؟ یوں اس کا ترجمہ کریں گے، وَلِطَلَبِ الْاخْتِصَارِ فِي بَيَانِ النَّسَب، اور اختصار کو طلب کرنے کے لیے نسب کے بیان میں اپنے اس قول کے ساتھ وَيُنْصَبُ مَا سِوَاهُمَا یوں ترجمہ کریں گے، اور اس کو بریکٹ میں بند کر لیں گے، دو قوموں کے درمیان جو ہے وہ اس کو بند کر لیں گے، اس کی تعین ہو جائے گی کہ ہاں یہ عربی ہی عبارت یہاں پر مقصود اور مطلوب ہے۔ جی پتہ چلا؟ علامہ یرفع بہ، جس کے ساتھ اس کو مرفوع بنایا جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کو مرفوع بنایا جاتا ہے۔ اب وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کے ساتھ کسی اسم کو مرفوع بنایا جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے پڑھا ہوا یہ ضمہ ہے، اور ضمہ کے قائم مقام کون سی چیز ہے؟ الف ہے اور واو ہے۔ یہی تین چیزیں ہیں جو بطور علامت رفع کے استعمال ہو سکتی ہیں اسماء میں، تو فرماتے ہیں علی الضمۃ، ضمہ کے ساتھ، واو کے ساتھ اور الف کے ساتھ۔ التی یرفع بها المنادی، جس کے ساتھ منادہ کو مرفوع بنایا جاتا ہے، فی غیر صورت النداء، ندا کے علاوہ کی صورت میں۔ یہ دیکھ لیں آگے، ان کانا، اگر وہ مفرد ہو، اگر وہ منادہ کیا ہو؟
مفرد ہو، جیسے یا زیدو، یا رجلو، یا زیدانی اور یا زیدونا۔ چلو بس یہ آخر تک پڑھنا تھا، لیکن وقت تھوڑا ہے، آپ لوگ تکرار کریں یا پڑھ لیں اس کو، پڑھنا ہے یا پڑھ لیں؟ چلو دیکھو پھر اب یہ دیکھیں ذرا متن کی عبارت دیکھیں، علامہ یرفع بہ و یبنا، علامہ یرفع بہ، یبنا کے اندر ضمیر کون سی ہے؟ ہوا ضمیر ہے، اور کدھر لوٹ رہی ہے؟ منادہ کی طرف۔ اور آگے یرفع کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ اس میں بھی ہوا ضمیر ہے، اور یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ یہ بھی منادہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اب ہم منادہ کو واضح کر کے اگر ہم یوں کہیں تو عبارت بن جائے گی وَيُبْنَى الْمُنَادَى عَلَى مَا يُرْفَعُ الْمُنَادَى بِهِ، کہ منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت کے ساتھ جس حالت کے ساتھ منادہ کو مرفوع بنایا جاتا ہے۔ جب یبنا، توجہ سے سنیں، جب یبنا کی ضمیر بھی مبتدا کی طرف لوٹے اور یرفعو کی ضمیر بھی مبتدا کی طرف لوٹے تو عبارت اور اس کا خلاصہ کیا نکلے گا کہ جی منادہ کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت کے ساتھ جس کے ساتھ اس کو مرفوع بنایا جاتا ہے۔ منادہ یہ مبنی اور رفع، بنا اور رفع ایک دوسرے کی کیا ہے؟ ضد ہے۔ اگر کوئی چیز مبنی ہو جائے تو کیا ہم اس کو معرب کہہ سکتے ہیں؟ مرفوع ہونا یہ معرب کی نشانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وَيُبْنَى اس سے پتہ چل رہا ہے کہ منادہ مبنی ہے، وَيُرْفَعُ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ منادہ کیا ہے؟ معرب ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے، اس کے لیے آپ دو ضدین کو ثابت کر کے یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ منادہ مبنی بھی ہوتا ہے اور منادہ مرفوع بھی ہوتا ہے، معرب بھی ہوتا ہے۔ مطلب وہ سمجھ آ گیا؟ بالکل بھی نہیں آیا، دوبارہ سن لے۔ وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، یبنا اس سے بھی مراد منادہ ہے کہ منادہ مبنی ہوتا ہے۔ آگے عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ اس حالت پر جس پر وہ منادہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوع سے مراد اس کا معرب ہونا ہے۔ تو آپ نے ایک منادہ کے لیے پہلے یوں کہہ دیا یبنا، وہ منادہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے۔ اسی منادہ کے بارے میں آگے کہہ دیا یرفعو کہ وہ منادہ مرفوع ہوتا ہے، اور مرفوع جو چیز ہو اس کو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ معرب ہوتی ہے۔ تو آپ نے یبنا سے منادہ کا مبنی ہونا ثابت کیا اور یرفع سے منادہ کا معرب ہونا ثابت کیا۔ ایک ہی چیز کو آپ معرب بھی بنا رہے ہیں اور مبنی بھی بنا رہے ہیں۔ اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ بولو۔ اس کا جواب شارح نے دیا ہے کہ جی یہ ایک ہی چیز کا مبنی ہونا، ایک ہی چیز کا معرب ہونا، یہ اس وقت تضاد ہے جب کہ وہ ایک ہی زمانے میں ہو۔ آپ لوگوں نے منطق کے اندر ایک جو ہے وہ چیزیں پڑھی ہیں کہ جی تضاد کے ثابت ہونے کے لیے کتنی چیزوں کا آپس میں متفق ہونا ضروری ہے؟ 8 چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی، اس کا زمانہ ایک ہو، اس کا محل ایک ہو۔ ہاں آپ ماشاءاللہ منطق کا پیپر دیا بھی، شاید یاد ہوگا، مجھے تو بالکل بھی یاد نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ زمانے کا ایک ہونا، ذات کا ایک ہونا، جہت کا ایک ہونا، ہاں، اور یہ پتہ نہیں بہت ساری چیزیں ہیں، 8 چیزیں ہیں تقریباً جن میں اتحاد ہوگا، پھر ہی جا کر جو ہے وہ تضاد کا عکس کا جو ہے وہ اثبات ہوتا ہے۔ یہاں پر یبنا اور یرفع یہ اس وقت ہوگا جب کہ ان کا زمانہ بھی کیا ہو؟ ایک ہو۔ لیکن یہ بات ایسے نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو جب بات سمجھا رہا تھا شروع میں قاعدہ، تو کیا قاعدہ سمجھایا؟ کہ وہ حالت جس کے ساتھ ایک اسم منادہ بننے سے پہلے معرب تھا، منادہ بننے کے بعد اس کے ساتھ وہ مبنی بن جائے گا۔ مطلب معرب کا زمانہ الگ ہے اور مبنی کا زمانہ الگ ہے۔ معرب کا زمانہ کب ہے؟ زید کسی کا نام ہے، آپ کہتے جاء زید، ھذا زید، کان زید عالما وغیرہ جتنے بھی ہیں، یہ ایسا وقت ہے کہ اس زید پر حرف ندا داخل ہو نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ بات کی، پھر آپ وہ زید سامنے آ گیا، آپ نے کہا یا زید، آپ نے کیا کہا؟ یا زید۔ اب یہ مبنی بن گیا۔ زید تو ایک ہی ہے، اس کی ذات بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، لیکن
زمانہ کیا ہو گیا؟ مختلف ہو گیا. تو معرب کا زمانہ الگ ہے اور مبنی کا زمانہ الگ ہے، اس وجہ سے یہ تضاد نہیں ہے. تو اعتراض ہوا کہ جی آپ نے ایک ہی چیز کو معرب بھی بنایا اور ایک ہی چیز کو مبنی بھی بنایا. اس کا شارح نے جواب دیا کہ نہیں، آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، اس وجہ سے یہ تضاد لازم نہیں آ سکتا. معرب کا زمانہ وہ ہے جب وہ منادہ نہیں بنا، اور مبنی کا زمانہ وہ ہے جب وہ منادہ بن چکا. اس وجہ سے دونوں زمانوں کے اختلاف کی وجہ سے تضاد والی صورت وہ نہیں ہو سکتی. ایک جواب یہ ہے اس اعتراض کا. دیکھو، التی یرفع، وہ ضمہ الف اور واو، التی یرفع جن کے ساتھ مرفوع بنایا جاتا ہے منادا کو، فی غیر صورت النداء، کس میں؟ ندا کی صورت کے علاوہ میں. یعنی یرفع کا تعلق کیا ہے؟ وہ منادا سے پہلے ہے، منادا کے بعد کا نہیں ہے. ایک تو یہ مطلب. دوسرا یہ ہے کہ جی دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو یرفع ہے اس کے اندر جو ہم نے منادا کی طرف ضمیر لوٹائی ہے، منادا کی طرف ضمیر نہ لوٹائیں. یبنا کا تعلق کر لے منادا کے ساتھ، لیکن یرفع کا جو تعلق ہے وہ منادا کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس کا یہ فعل مجہول ہے، اس کو نائب فاعل چاہیے، اور وہ نائب فاعل یہاں پر یہ جو بھی ہے یہی بن جائے. کیا ہے؟ یرفع فعل مجہول ہے، اس کو نائب فاعل چاہیے. اعتراض تب ہوتا ہے جب یرفع کا نائب فاعل بھی ہم کیا بنائیں؟ منادا بنائیں. اگر ہم کیا کریں؟ منادا سے اس کو کاٹ لیں اور کس کے ساتھ جوڑ لیں؟ بھی کے ساتھ، کہ جی یرفع میں کوئی ضمیر نہیں ہے، بلکہ یہ جو بھی ہے یہی اس کا نائب فاعل ہے. تو پھر کوئی مسئلہ ہو سکے گا؟ اعتراض والی صورت باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. اس لیے کہ یبنا کا تعلق وہ منادا سے اور یرفع کا تعلق اب منادا سے نہیں ہے. دو جواب یہ ہو گئے. ایک تیسرا جواب بھی بعض حضرات نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں یرفع کی جو ضمیر ہے وہ منادا کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ مطلقاً اسم کی طرف لوٹ رہی. یرفع کی جو ضمیر ہے وہ منادا کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ جیسے شارح ہندی رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جی یہ یرفع کی ضمیر منادا کی طرف نہیں لوٹ رہی بلکہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مطلقاً اسم کی طرف. ترجمہ ان کے نزدیک ہو جائے گا کہ جو منادا کو مبنی بنایا جاتا ہے اس حالت کے ساتھ جس کے ساتھ کسی بھی اسم کو معرب بنایا جاتا ہے، جس کے ساتھ کسی اسم کو مرفوع بنایا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ اس طرح دونوں کا محل الگ الگ ہو جائے گا، دونوں سے مراد منادا نہیں ہے. اس کا رد کیا ہے شارح نے کہ جی اس یرفع کی ضمیر کو مطلقاً اسم کے ساتھ جوڑنا مناسب نہیں ہے. کیوں مناسب نہیں ہے؟ بات کس کی چل رہی ہے؟ منادا کی چل رہی ہے نا. تو یرفع کا تعلق بھی منادا سے ہی ہوگا، مطلقاً اسم کے ساتھ اس کو جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے، موقع محل کے حساب سے یہ ٹھیک نہیں ہے. اعتراض کی سمجھ آ گئی؟ بڑا مشہور یہ اعتراض ہے اور پرچوں میں بھی ایک دو مرتبہ آیا ہے. یہ اس وجہ سے آپ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں. اعتراض کیا ہوا؟ ماتن کی عبارت ہے وَيُبْنَى عَلَى مَا يُرْفَعُ بِهِ، کہ یہ منادا مبنی ہوتا ہے اس کے ساتھ جس کے ساتھ یہ منادا معرب ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. اس پر اعتراض ہو جائے گا کہ جی ایک ہی منادا ہے، اس کو آپ نے مبنی بھی بنا دیا اور اسی منادا کو آپ نے معرب بھی بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اجتماع ضدین ہے. اس کا جواب کیا دیا کہ نہیں جی اجتماع ضدین تو اس وقت ہوتا ہے جب دونوں کا زمانہ ایک ہو. یہاں زمانہ مختلف ہے. معرب ہونے کا، مرفوع ہونے کا زمانہ وہ پہلے ہے منادا بننے سے پہلے، اور اس کے مبنی ہونے کا زمانہ وہ منادا بننے کے بعد. ایک جواب یہ ہوا. دوسرا جواب یہ پڑھ لیا آپ لوگوں نے کہ جی یبنا کے اندر جو ضمیر ہے وہ تو منادا کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن یرفع کے اندر ضمیر نہیں ہے جو منادا کی طرف لوٹے، بلکہ یبنا کی ضمیر، یہ یرفع کی ضمیر، یرفع کے نائب فاعل کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ بھی کے ساتھ ہے. تیسرا ایک جواب جو شارح کے نزدیک جو ہے وہ زیادہ وہ معتمد نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جی یرفع کے اندر جو ضمیر ہے وہ ہے تو ضمیر ہی، لیکن وہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مطلقاً اسم کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ منادا کی طرف نہیں لوٹ رہی. جی دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں شروع سے.
علامہ یرفع بھی ای علی الضمتی یعنی ضمہ الف اور واو کے ساتھ، التی یعنی یہ اس جواب، اس کا اعتراض کا جواب، التی یرفع بها المنادى یعنی وہ الف، ضمہ الف اور واو جن کے ساتھ منادہ کو مرفوع بنایا جاتا ہے، فی غیر صورت النداء ندا کی صورت کے علاوہ میں۔ پہلا جواب ہو گیا۔ دوسرا اول فعل یا جو فعل ہے یرفع والا، مسند الی الجار والمجرور، یہ مسند ہے کس کی طرف؟ جار اور مجرور کی طرف۔ اعنی بھی میں مراد لے رہا ہوں کس کو؟ اب کسی نے یہاں پر بھی کا ترجمہ کر لیا، اگر یہاں کسی نے بھی کا ترجمہ کر لیا تو کچھ بات سمجھ آ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں آ سکتی، بے شک صاحبی کتاب ہی اس کو حل کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، پھر بھی ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، پکی بات ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ہم بھی کو بھی ہی رکھیں گے۔ ہاں جی، اب یوں ترجمہ کر لے، آنی بھی میں مراد لے رہا ہوں اس کے ساتھ، میں مراد لے رہا ہوں اس کے ساتھ۔ ہاں تو علامہ ابن حاجب بھی کہیں گے کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ، ہاں ان کو بھی شک ہو جائے گا، اس وقت تو بڑے صاف ذہن تھے، لیکن ان کو بھی مسئلہ ہو جائے گا کہ شاید کچھ گڑبڑ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جی کدھر ہے؟ گم ہو گیا، دوسری سماعی کیا شروع ہو گئی کہ سبق بھی گم ہونا شروع ہو گیا۔ ولا ضمیر فیہ اور اس میں ضمیر بھی نہیں ہے۔ وارجاء الضمیر، دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جو جواب دیا ہے اس کا رد کیا، وارجاء الضمیر اور ضمیر کو لوٹانا الی الاسم مطلقاً اسم کی طرف، غیر ملائم یہ مناسب نہیں ہے، لسوق الکلام کلام کے سیاق کی وجہ سے۔ سیاق کلام کیا ہے؟ بات چل رہی ہے منادہ کی، مطلق اسم کی تو بات ہی نہیں چل رہی۔ ان کانا مفردن اگر وہ اسم کیا ہو؟ مفرد ہو۔ اسم سے کانا کی ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ منادہ کی۔ اگر وہ منادہ کیا ہو؟ مفرد ہو۔ اب اس مفرد پر اعتراض ہوگا کہ جی آپ نے شرط لگائی ہے کہ جب منادہ مفرد ہوگا تو وہ مبنی علامہ یرفع ہوگا، تو آپ نے کہا منادہ مفرد ہو، تو یہ جو مثالیں دی ہیں دیکھو، یا زیدانی یا زیدونا، تو یہ تو تثنیہ اور جمع کی مثالیں ہیں، اور آپ نے شرط کیا لگائی کہ منادہ مفرد ہوتی ہے حکم جاری ہوگا۔ اس کا جواب دیا کہ یہاں مفرد تثنیہ اور جمع کے مقابلہ میں نہیں ہے، بلکہ کس کے مقابلہ میں؟ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں ہے۔ تو فرمایا ای لا یکون مضافا ولا شبہ مضافین، وہ اسم مفرد ہو، مفرد سے مراد تثنیہ اور جمع کے مقابلے والا نہیں، بلکہ وہ ہے جو مضاف اور شبہ مضاف ہو نہ ہو۔ اب مضاف کی تو تعریف آپ کو آتی ہے ماشاءاللہ، لیکن شبہ مضاف کس کو بولتے ہیں؟ مضاف جو حقیقت میں مضاف ہے، اور شبہ مضاف جو مضاف کی طرح ہے۔ شبہ مضاف جو مضاف کی طرح ہے، کیا مطلب ہے؟ جب تک مضاف کے ساتھ اس کا مضاف الیہ نہ بنایا جائے اس کا معنی سمجھ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اسی طرح بعض مرتبہ دو اسم ایسے ہوتے ہیں جو لفظی اعتبار سے تو مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہے، لیکن ایک کا معنی اس وقت تک صحیح سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اس کے ساتھ وہ دوسرا بھی نہ ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال آپ لوگ پڑھتے ہیں، یا طالعا جبلا، کیا پڑھتے ہیں مثال؟ یا طالعا جبلا، ہاں اس کا معنی کیا ہے؟ اے پہاڑ پر چڑھنے والے۔ اب اگر آپ جبلن کو ساتھ سے ہٹا دے اور یوں کہہ لیں یا طالعا اے چڑھنے والے، کچھ سمجھ آ سکتی ہے آپ کو اس بات کی کہ کس پر چڑھ رہا ہے؟ چڑھنے والے کی تو سمجھ آ گئی، لیکن سر اس سے آپ کو بات سمجھو نہیں آ سکتی جب تک آپ اس کے ساتھ جبلن کا لفظ نہ لگائیں۔ تو یہ مضاف ایک ہے حقیقت میں مضاف اور مضاف الیہ کہ جو لفظی اعتبار سے بھی ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ مضاف کا جو ہے وہ اس کی تکمیل مضاف الیہ سے ہے، معنوی اعتبار سے بھی ایسے، لیکن یہ جو شبہ مضاف ہوتے ہیں لفظی اعتبار سے مضاف اور مضاف الیہ نہیں ہوتے، لیکن معنوی اعتبار سے ان کا آپس میں تعلق ایسا ہوتا ہے کہ جی مضاف کا معنی جنید اسی وقت سمجھ میں آ سکتا ہے جب اس کے ساتھ دوسرا کلمہ بھی آ جائے، جیسے میں نے اس کی مثال دی، دیکھو وَهُوَ كُلُّ اسم، اور یہ ہر ایسا اسم ہے لا یتم معناہ جس کا معنی مکمل نہیں ہو سکتا الا بانضمام امر آخر الیہ، مگر اس کے ساتھ ایک دوسرے امر کے ملانے کے ساتھ۔